So start the novel میکائیل ادینہ خان قسط نمبر 8 بس کر دے یار، کیا مجنوں بنا پھر رہا ہے؟ ایک بچہ ہی تو تھا۔ حسن کی بیزاری سے کہنے پر وہ اسے گھورنے لگا۔ ارے مجھ معصوم کو آنکھوں سے نکلنے کا ارادہ ہے کیا؟ تم تو ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں نے ہی اسے اغوا کیا ہو۔ حسن نے مصنوعی خوف زدہ ہو کر کہا۔ تم تو چپ کرو میکائیل یار، تم یہ بتاؤ کبھی کوئی ذکر بھی نہیں کیا اس بچے نے اپنے گھر کا یا پھر کسی پاس کی جگہ کا؟ ولید نے حسن کو ٹوکتے ہوئے براہ راست میکائیل سے پوچھا۔ وہ ریلیکس انداز میں حسن کے بیڈ پر لیٹے تھے جبکہ وہ صوفے پر بیچارگی سے بیٹھا میکائیل کردار کا شاہانہ پن ملاحظہ کر رہا تھا جس نے سارے کشن ارد گرد بکھیر رکھے تھے۔ نہیں یار، مجھے کچھ یاد نہیں کہ ایسا کچھ کہا ہو اس نے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کا گھر پارک کے آس پاس ہی ہے، تبھی وہ اپنی دادی کے ساتھ آتا تھا۔ میکائیل نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا پھر؟ ابھی ولید مزید بولتا تبھی دروازہ ناک ہوا تھا۔ حسن اٹھ کر دروازے تک گیا اور چائے کے ساتھ لوازمات لینے لگا۔ ولید فوراً سے الرٹ ہو بیٹھا جس پر میکائیل نے اس کے کندھے پر مکہ جڑا۔ بے فکر رہ، وہ اندر نہیں آنے والی، خواہ میں محنت نہ کر۔ اس کی بات پر ولید جھینک گیا۔ نہیں یار، میں تو بس ایسے ہی، وہ کان کھجاتا ہوا بولا۔ میکائیل کردار سب جانتا ہے بیٹا جی، اس کے کالر اکڑا کر کہنے پر ولید نے ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ لے میرے باپ، ہاتھ جڑے ہیں میرے، معاف کر دے، بچپن کی منگیتر ہے میری، کوئی غیر نہیں، اور کزن بھی تو ہے۔ ولید جھنجھلایا۔ جو بھی ہو بیٹا، پر ابھی بیوی نہیں بنی، سو آنکھیں کنٹرول میں رکھ ورنہ حسن، اس نے وارننگ دیتے لہجے میں کہا تو حسن سر پیٹ کر رہ گیا۔ یہ بندہ کسی کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کس آفت سے بالا پڑ گیا ہے۔ توبہ، آستین کا سانپ نہیں بلکہ کوبرا ہے یہ۔ ولید نے منہ ہی منہ میں اس کی شان میں قصیدے پڑھے۔ کچھ کہا تم نے؟ میکائیل نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ارے میں کہہ رہا تھا کتنی گرمی ہے نا آج۔ ولید نے گڑبڑا کر بات بدلی۔ بہت، تبھی تو سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کے طنز پر ولید نے دانت نکالے۔ اسی دوران حسن نے سب کچھ میز پر سجا دیا، پھر ان لوگوں کو کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ ماشاءاللہ سے میرا بیٹا اچھے سے آفس میں سیٹ ہو رہا ہے، شرمین الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھتے ہوئے خوشی سے پر لہجے میں بولی۔ جی بالکل، خود کو سیٹ اور دوسروں کو اپ سیٹ کر رہا ہے۔ میگزین کی ورک گردانی میں مصروف حیات کردار بڑبڑائے۔ میں نے تو بہت دعائیں کی ہیں اپنے بیٹے کی کامیابی کی، اتنے سے دنوں میں اس نے سب سنبھال لیا ہے، پھر تو جلدی وہ بہت بڑا بزنس ٹائکون بن جائے گا، پوری دنیا میں اس کی تصویریں اور انٹرویوز چھپا کریں گے۔ ان کے اتنے لمبے چوڑے پلانز پر حیات کردار کو زبردست کھانسی اٹھی تھی۔ اوہ کیا ہوا آپ کو؟ لیں پانی پئیں۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے پکڑا گئی۔ بیگم، جا کر ڈنر لگوائیں یا باتوں سے میرا پیٹ بھرنا ہے؟ پانی کے چند گھونٹ بھرتے ہی حیات کردار نے کہا۔ اوہ میں تو بھول ہی گئی، میکائیل بھی آنے والا ہوگا۔ شرمین جلدی سے اٹھی۔ لو جی، اب شوہر کی کوئی قدر نہیں رہی، اور وہ نکھٹو جیسے ڈی سی او لگ گیا ہو شہر کا۔ حیات کردار ان کو عجلت میں باہر جاتے دیکھ کر بڑبڑائے۔ وہ شرمین کی خوشی کو ماند نہیں پڑنے دینا چاہتے تھے، تب بھی سب کچھ چھپا گئے۔ ان کا کیا قصور تھا جو وہ ان باپ بیٹی کے درمیان پس رہی تھی؟ آج آفس میں معمول سے زیادہ بھگدڑ مچی تھی کیونکہ حیات کردار نے سب ورکرز کے ساتھ 9 بجے میٹنگ رکھی تھی۔ سیکرٹری ہونے کی وجہ سے اس پر کام کا پریشر زیادہ تھا۔ انا بی کی طبیعت بھی خراب تھی۔ پریشانی میں وہ جے کو اسکول چھوڑتی آفس آئی تھی اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ کام ختم کر کے اجازت لیتی گھر چلی جائے گی۔ میٹنگ کے دوران حیات کردار سب سے گفتگو کر رہے تھے اور نئے تجاویز پر بھی غور فرما رہے تھے۔ میکائیل ان کے ساتھ والی کرسی پر بیزار بیٹھا تھا، وہ گاہے بگاہے اس پر بھی ناگوار نظریں ڈال رہا تھا۔ انوا کی باری آئی، وہ جیسے ہی بولنے لگی تو میکائیل نے درمیان میں ٹانگ اڑائی۔ ڈیڈ، سر۔ وہ فوراً اسے ٹوک گئے۔ سوری سر، میں کہہ رہا تھا کہ بلیک کلر کی ٹیکسی بھی شامل کرنی چاہیے ہمیں اپنے بزنس میں۔ وہ خود پر قابو پاتے اسپاٹ لہجے میں بولا۔ انوا، آپ کو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے خاموشی سے خود کو تکتی انوا سے مخاطب کیا۔ سر، مجھے لگتا ہے ہمیں ایمبولینس سروس شروع کرنی چاہیے، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ اوہ زبردست آئیڈیا ہے نا جاوید صاحب،
وہ پرجوش لہجے میں پوچھنے لگے، جی سر، بہترین۔ جاوید صاحب نے تو توصیفی تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ، انور کے پرمسرت لہجے پر میکیل کا ضبط جواب دے گئے۔ ایکسکیوز می، وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سے اسے تالیوں کی گونج صاف سنائی دی تھی۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اپنے باپ سے اس کا شکوہ اور زیادہ بڑھ گیا تھا۔ انوا حیات کردار سے اجازت لیتی جے کے اسکول آ گئی تھی۔ جانے کیوں اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ جے کا ہاتھ پکڑے وہ گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جے کی باتیں نان سٹاپ جاری تھی مگر اس نے دھیان نہ دیا۔ انا بھی آج اسے کچن میں نظر نہ آئی تو وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں پہنچی۔ وہ بے سدھ پڑی تھی۔ اسے کچھ بہت قیمتی کھو جانے کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اس نے انابی کا چہرہ پکڑا تو وہ ایک جانب ڈھلک گیا۔ وہ زور زور سے چیخی، انہیں پکارنے لگی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس کی آہ و بکا سن کر سب ہمسائے بھاگ گئے۔ ڈاکٹر کے چیک کرنے پر پتہ چلا وہ تو کافی دیر سے وفات پا چکی ہے۔ جے ایک طرف دروازے سے چپک کر سہما ہوا سا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے۔ انور کے گھر والوں کو اطلاع کر دی گئی تھی، وہ سب یہاں موجود تھے۔ کچھ خواتین کی اس کے کردار کو لے کر چہم گوئیاں بھی جاری تھی۔ کوئی تعریف کر رہا تھا اس کی تو کوئی برائی۔ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے نہ کسی کی خوشی کی پرواہ کرتے ہیں نہ غم کی۔ لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ وہ انابی کو گھر اکیلے چھوڑ کر چلی جاتی تھی، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ جے کو عنایہ سنبھال رہی تھی۔ اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ انور کے پاس جانا چاہتا تھا مگر انور کی طبیعت خراب تھی۔ حیات کردار بھی آفس کے لوگوں کے ساتھ جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اس کے بھائی عباد اور بھابھی تو اگلے دن ہی چلے گئے تھے مگر باقی سب اس کے ساتھ رکے تھے۔ وہ 2 ہفتوں سے آفس بھی نہیں جا رہی تھی۔ اس کے امی ابو نے بہت زور لگایا کہ وہ ان کے ساتھ چلے لیکن وہ نہیں مانی۔ آخر تنگ آ کر ابو نے اس کی امی اور تینوں بہنوں کو بھیج دیا اور خود وہیں رہ گئے۔ انور سونے کے لیے آ کر لیٹی تو جے کو گمسم پایا۔ جے، ممی کی جان، کیا ہوا ہے؟ اس نے جے کے بال بکھارے۔ انا تائیں مجھے بہت یاد آ رہی ہیں، اس نے منہ بسورا۔ وہ آپ کے بابا کے پاس چلی گئی ہیں، وہ انہیں مس کر رہی تھی، اس نے جے کو پچکارا۔ ممی، مجھے بھی ان کے پاس جانا ہے۔ اس کی بات پر انوا نے دہل کر دیکھا، نہیں میری جان، پھر ممی اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس کی نم آواز پر جے نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ اس کے گال پر رکھ لیا۔ سوری ممی، جے آپ کے ساتھ رہے گا، ڈونٹ وری۔ اس کے دلاسے پر انوا نے اسے گلے لگا لیا۔ چینل کو سبسکرائب آپ لوگوں نے لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی صبح انوا نے ابو اور جے کو ناشتہ دیا۔ ابو کسی کام سے باہر گئے تھے جبکہ عباد تن فن کرتا آن پہنچا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ جب کہا ہے واپس چلو تو کیوں نہیں جاتی؟ ایسا کون سا خزانہ دبا رکھا ہے یہاں؟ وہ آتے ہی پھٹ پڑا، میری مرضی، جو بھی کروں، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی کنواری تو نومرد و شیشہ نہیں ہوں جو دوسروں کے حکم پر چلوں۔ ویسے بھی الحمدللہ میرے والدین حیات ہوں تو برائے مہربانی اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ دیں، وہ بھی بپری ہوئی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ جے اپنے کھلونے چھوڑ کر بھاگا آیا تھا۔ تم؟ عباد نے دانت پیسے۔ اس نے پہلی بار اپنی کسی بہن کی آنکھوں میں بغاوت دیکھی تھی۔ وہ تو ان پر اپنے فیصلے تھوپنے کا عادی تھا، تبھی رہا نہ گیا۔ چلو میرے ساتھ، دیکھتا ہوں کیسے رہتی ہو یہاں اب تم۔ سجاد اس کو بازو سے دبوچ کر کھینچتا ہوا دروازے تک لایا اور کنڈی کھولنے لگا۔ ممی، جے سہم کر روتا ہوا اسے پکارنے لگا۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی جدوجہد کر رہی تھی مگر ایک توانا مرد کے سامنے اس کی سب کوششیں رائے گاں گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھلتے ہی دبا دبا سا غصے بھرا لہجہ انہیں چونکا گیا۔ انوا دنگ نظروں سے سامنے دیکھنے لگی۔ کون ہو بھائی جو ایسے گھسے چلے آ رہے ہو؟ پیچھے ہٹو، وہ بدتمیزی سے غرایا جس پر انوا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میں جو کوئی بھی ہوں برخوردار، تم اپنی حد میں رہو تو بہتر ہوگا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے اس کے بازو دبوچنے کی طرف اشارہ کیا۔ بات سنیں میری، آپ پرائے پھڈے میں گھسنے کی بجائے اپنے کام سے کام رکھیں۔ اپنی دولت اور امارت کا رخ کسی اور پر جھاڑیے گا۔ بہن ہے یہ میری، تو جیسے مرضی لے کر جاؤں اس کو۔ عباد بد لحاظی سے بولا۔ بھائی ہو تو بھائیوں کی طرح ہی ڈیل کرو، یہ کیا جنگلی پن دکھا رہے ہو؟ انہوں نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ پیچھے کھڑے جاوید صاحب بھی پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ سوری سر، آپ ان کے منہ مت لگیں پلیز، ان کی طرف سے میں آپ سے معذرت کرتی ہوں، انوا شرمندگی سے بولی۔ اوہ تو باس ہے تمہارا، شاباش بھائی، میں بھی دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے، کسی کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے۔ عباد استہزائیہ انداز میں ہنسا۔
اپنے باپ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ حاجی ثناء اللہ کی آواز پر وہ سب مڑے تھے جو ہاتھ میں خوبانی اور اخروٹ کے شاپر لیے کھڑے تھے۔ ابو میں لینے آیا ہوں اس کو، آپ بھی اس کی باتوں میں آ کر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ آپ چلیں، ہم نے جو رشتہ دیکھا وہاں اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ وہ اپنے والد کو دیکھتے ہی مطلب کی بات پر آیا۔ تمہیں اور لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی اس کا باپ زندہ ہے، تم جیسے آئے ہو ویسے ہی واپس لوٹ جاؤ۔ وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولے، لیکن ابو، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ۔ وہ اس پر غرائے تھے۔ یہ بات پہلی بار سب کے سامنے ان سے عزت افزائی پر زرد رنگت لیے وہاں سے نکل گیا۔ ابو جان، جے بھاگ کر روتے ہوئے ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ بس میرے بچے، کچھ نہیں ہوا۔ انواں بیٹے، یہ لے کر اندر جاؤ اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ آئیں آپ لوگ۔ وہ بیک وقت سب کو مخاطب کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میرے بیٹے کے رویے کی، دراصل یہ سب میری ڈھیل کا نتیجہ ہے۔ میں دین کے کاموں میں لگا رہا اور اپنی دنیا سے لاتعلقی برتی۔ میری لاپرواہی نے اسے گھر کا سربراہ بنا دیا۔ وہ میری بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتا ہے مجھے کچھ علم نہ ہو سکا، یا جب علم ہوا بھی تو میں نے اگنور کر دیا۔ وہ سر جھکا کر پشیمانی سے بولے، حیات کردار کو ان میں اپنا آپ نظر آ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں حاجی صاحب، میں نے برا نہیں بنایا، آپ فکر مند نہ ہوں، ٹھیک ہو جائے گا۔ سب والدین اپنی اولاد کے لیے اچھا ہی سوچتے ہیں، آگے ان کی قسمت۔ حیات کردار سرد آہ بھرتے انہیں دلاسا دے گئے۔ ابھی ان کی بات چیت جاری تھی کہ جے نے دروازے سے اندر جھانکا۔ ابو میں آ جاؤں؟ ان کی آواز پر سب دروازے کی طرف مڑے۔ آؤ آؤ میرے بچے، جلدی سے آ کر مہمانوں سے ملو۔ انہوں نے اسے بلایا۔ وہ بلا جھجک بھاگا آیا۔ السلام علیکم، مائی نیم از جہانگیر زید، اور شب مجھے کہتے ہیں۔ اس کے تعارف پر سب مسکرا دیا۔ اوہ سو کیوٹ، بیٹا ادھر آئے میرے پاس۔ حیات کردار نے میٹھے لہجے میں اسے پکارا تو وہ ابو کی طرف دیکھنے لگا۔ ان کے اشارے پر جلدی سے ان کی گود میں جا بیٹھا۔ میں نے سنا ہے آپ اسکول جانے لگے اور کافی انٹیلیجنٹ بھی ہو۔ حیات کردار نے اس کا سر چوما۔ جانے کیوں، انہیں اس بچے سے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ جی میں 5 کلاس میں ہوتا ہوں اب، اور میں 3 ایئرس کا بھی ہوں، پھر میں آرمی چیف بن جاؤں گا۔ اس نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر اپنی پوری زندگی کا نچوڑ 3 جملے میں اس کے سامنے پیش کر دیا، جس پر وہ مسکراہٹ دبا گئے۔ زبردست، آپ تو واقعی شارپ مائنڈڈ ہو، انہوں نے توصیفی انداز میں کہا۔ جی میں بہت اسٹرانگ بھی ہوں، جب گلی میں ڈوگی آ جائے تو اس کو بھگا دیتا ہوں۔ میں جب بڑا ہو جاؤں گا اور چھت جتنا تو چم جیسی باڈی بنا لوں گا۔ اور اس کی رام کہانیاں شروع ہو گئی تھی، جبکہ اس کی باتیں دلچسپی سنتے حیات کردار نہیں جانتے تھے یہاں اتنے زور و شور سے ان کے نکھٹو بیٹے کا ہی ذکر ہو رہا تھا۔ انواں نے لنچ کا انتظام کر لیا تھا اور انہیں کھانے کھائے بنا نہیں آنے دیا تھا۔ میکائیل آفس میں بیٹھا بور ہو رہا تھا جب ولید اور حسن اندر داخل ہوئے۔ ارے واہ، ہمارا شہزادہ تو باس بن گیا ہے، حسن چہکتا ہوا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ہاں، بنا ڈگری کا باس، ولید نے اسے چھیڑتے لب دانتوں میں دبا لیا۔ ڈگری تو مل ہی جائے گی، نہ بھی ملی تو جعلی بنوا لوں گا۔ اگر ہمارے سیاستدان جعلی ڈگریوں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھ سکتے ہیں تو کیا میں اپنے باپ کا کاروبار نہیں چلا سکتا؟ بس تم لوگ اپنی خیر بناؤ، جب اعلیٰ اکیڈمک ریکارڈ کے ساتھ بھی نوکری نہ ملے تو میرے پاس آنا، اپنے پیارے دوستوں کو پی اے تو رکھ ہی لوں گا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے انہیں جلا گیا۔ کمینی انسان، پھر بھی پی اے ہی رکھے گا؟ حسن نے دانت پیسے۔ تو کیا اپنے باپ کی جگہ سی ای او بنا دوں؟ انہوں نے ابھی تک مجھے تو ڈائریکٹر بنایا نہیں۔ میکائیل نے منہ بنایا۔ یار بد دعا تو نہ دے، انشاءاللہ بابا کا خواب پورا کروں گا اور اے سی بنوں گا۔ ولید کا تو دل ہی دہل گیا تھا۔ آمین ثم آمین، میری دعا ہے یار تیری محنت رنگ لائے۔ میکائیل نے صدق دل سے اسے دعا دی۔ اور میری؟ حسن چیخا۔ تو نے بھی اگر کی ہے تو؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں۔ اور میری؟ حسن چیخا۔ تم نے بھی اگر کی ہے تو؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ تجھے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، ذلیل انسان، خود تو پڑھتا نہیں اور دوسروں کی محنت پر پانی پھیر دیتا ہے۔ حسن نے اسے مارنے کے لیے پیپر ویٹ اٹھایا۔ شرافت سے رکھ اسے، یہ تیری خالہ جی کا گھر نہیں ہے، میرے باپ کا آفس ہے، وہ تم لوگوں کو تو کچھ نہیں کہیں گے مگر مجھے الٹا لٹکا دیں گے۔ اس نے حسن کو گھورا۔ اچھا ہے نا، تو بھی صرف ان کے ہی قابو آتا ہے۔ سر جھٹک کر کرسی پر بیٹھا۔
بس کر دو یار، ہر وقت جانوروں کی طرح لڑتے رہتے ہو، کبھی تو انسانوں والا رویہ اپنا لیا کرو، ولید جھنجھلایا۔ ہاں تم ہو نا دی گریٹ ہیومن بینگ، ہم جانور ہی بھلے ہیں۔ وہ اور حسن ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہنس دیے۔ ولید نے انہیں زبردست گوری سے نوازا کیونکہ وہ دونوں اس کی کھنچائی کے لیے ہمیشہ ساتھ مل جاتے تھے۔ واپسی پر حیات کاردار چپ چپ سے تھے، یہ جاوید صاحب نے بھی نوٹ کیا تھا، مگر اس وقت انہوں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ حاجی ثناءاللہ نے انہیں انواع کے لیے یہیں کوئی اچھا رشتہ دیکھنے کا کہا تھا، کوئی ایسا شخص جو ان کے نواسے کو بھی محبت دے۔ میں اور حاجی صاحب ایک ہی جگہ کھڑے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بیجا آزادی دی اور میں نے بے تحاشا پابندیاں عائد کی، اور ہم دونوں نے ہی اپنے بیٹوں کو کھو دیا۔ لامحدود سوچیں ان کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ والدین کو نہ صرف اولاد کے لیے خوراک، رہائش اور اچھی تعلیم فراہم کرنی چاہیے، بلکہ یہ وہی ہیں جو انہیں اچھے یا برے انسان بناتے ہیں۔ ان کے دماغ میں بے ساختہ کہیں پڑھا ہوا جملہ گونجا تھا، تو وہ تھک کر اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا گئے۔ گھر آتے ہی وہ فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے۔ وہ جو فیصلہ کرنے والے تھے اس کے لیے سوچ بچار ضروری تھی۔ شام کو انہوں نے دونوں ماں بیٹے کو اپنے بیڈ روم میں بلا لیا۔ تم آفس بھی جانے لگے اور پڑھائی بھی ختم ہونے والی ہے، تو اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہنکارا بھرتے ہوئے جو بات کی وہ ان دونوں کو شاکڈ کر گئی۔ شادی؟ یہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اچانک کہاں سے خیال آ گیا اس کی شادی کا؟ شرمین حیرت سے بولی۔ اچانک نہیں، بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا میں نے، شادی کرنی ہی ہے، اس کی تو ابھی کیوں نہیں؟ انہوں نے سخت لہجہ اپنایا۔ شادی میری ہے تو اس کا فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کی پہلی نوازش ہی نہیں بھولا، تو مجھے مزید اپنے آپ سے بدگمان نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، وہ مٹھیاں بھینچے بمشکل متوازن لہجے میں بولتا پاؤں پٹک کر پیدل ہی باہر سڑک پر نکل گیا۔ حیات کاردار پیچھے دیکھتے رہ گئے۔ آپ اس پر دباؤ مت ڈالیے گا پلیز، پہلے ہی میں بہت مشکل سے اس کا دل آپ کے لیے صاف کر پائی ہوں، مزید خلش مت پیدا کریں۔ شرمین کے نم لہجے پر وہ لب بھینچ گئے۔ اب وہ دوبارہ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے تو سوچا تھا انواع کو اپنے گڑھ کی بہو بنا لیں گے، ایسی بہادر بچی اور اس کا یتیم بیٹا جو مشکلات جھیل رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، مگر آج وہ جے کے ساتھ حارث زید کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے آئی تھی۔ جے کو اس کو بابا سے ملواتی وہ واپسی کے لیے مڑی۔ وہ جہانگیر کا ہاتھ پکڑے تیز تیز آگے بڑھ رہی تھی۔ اسے موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، تبھی ہوا کی دوش سے اڑتے دوپٹے کو ایک ہاتھ سے سر پر جمانے کی کوشش کرتی ہوئی جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتی تھی۔ ممی یہاں سے چلیں، جمپ کروں گا۔ جہانگیر نے تھوڑی اونچی ڈھلوان دیکھتے وہاں اشارہ کیا۔ جے جلدی سے چلو، بارش ہو جائے گی، وہ خفگی سے بولی۔ ممی پلیز چلے نا، جسٹ 1 منٹ، پلیز چلے نا، صرف 1 منٹ۔ اس کے کیوٹ سا منہ بنا کر التجا کرنے پر انواع ہنس دی۔ اوکے بابا، جلدی سے آؤ۔ اس نے جہانگیر کو اس ڈھلوان پر کھڑا کر دیا اور سہارے کے لیے ہاتھ پکڑے رکھا۔ جہانگیر نے چھلانگ لگائی اور کلکلا اٹھا۔ اس کی خوشی دیکھتی وہ بھی تالیاں بجانے لگی۔ تبھی تیز ہوا کے جھونکے سے اس کے چہرے پر دوپٹہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوپٹے کا پلو ہٹاتی، مانوس سی آواز پر ٹھٹک گئی۔ جے واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ پرجوشی سے بولتا اس کے پاس نیچے بیٹھا۔ چم جے اپنی ممی کے ساتھ ہے، دوست جے اپنی ممی کے ساتھ ہے۔ جہانگیر نے اسے کھلکھلاتے ہوئے اپنی چھوٹی سی انگلی سے اپنے ہاتھ ساتھ کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹائے بے یقین سی تھی۔ تم؟ وہ دونوں ہی غصے سے لال ببو کا چہرہ لیے چیخ پڑے۔ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ میکائیل نے حیرت کا اظہار کیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مذاق سے ممی کہہ رہا ہے مجھے؟ انواع نے اسے آنکھیں دکھائی۔ چم جے نے آپ کو بہت مس کیا۔ جے کی آواز پر وہ اس کی جانب مڑا۔ او مائی گاڈ، خیر جو بھی تھا، لیکن اب آپ میرے بیٹے سے دور ہیں تو بہتر ہوگا۔ وہ جے کو پیچھے کرتے کرتے اسے وارن کر گئی۔ ممی، جے نے منایا۔ نو جے، اس نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ او تیشولی، اوکے سوری، جے نے منہ بسورا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں محترمہ، میں باس ہوں آپ کا۔ میکائیل نے اسے ڈرانا چاہا۔ جی بالکل،
وہ بھی صرف آفس میں. اس کے باہر ہمارا باس اور ورکر کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم اجنبی بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. وہ استہزائیہ مسکراتی ہوئی جے کی انگلی پکڑے مڑی. جے نے جاتے جاتے منہ بنا کر اسے پلٹ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑا کھڑا اس کی طرف آنکھ دبا گیا. جے ناسمجھی سے اسے دیکھتا کھلکھلایا. انوا کے ٹوکنے پر جے شریف بنتا سیدھا چل پڑا. میکائیل کردار ہنستا ہوا پلٹ گیا. اب اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا یہ تو وہی جانتا تھا. وہ گھر آیا تو شرمین ٹیبل پر کھانا لگوا رہی تھی. وہ انہیں دیکھتا وہیں چلا گیا. مما ڈیڈ کو کہیں میں شادی کے لیے تیار ہوں. اس نے ان کے سر پر دھماکہ کیا. ہیں یہ اچانک سے کہیں دماغ پر اثر تو نہیں ہو گیا؟ وہ اچنبھے سے بولی. نہیں مما وہ ٹھیک کہہ رہے تھے شادی کبھی نہ کبھی تو کرنی ہی ہے تو ابھی کیوں نہیں. لیکن آپ ان کو بتا دیں لڑکی میری پسند کی ہوگی. وہ سیٹی بجاتا ہوا پلٹ گیا جبکہ شرمین ساکت کھڑی رہ گئی. وہ جلدی سے حیات کردار کے پاس گئی اور انہیں ساری بات کیا سنائی. وہ حیران رہ گئے. انہیں ڈر تھا کہیں ان کی ضد میں وہ کسی غلط لڑکی کا انتخاب نہ کر لے. تبھی انہوں نے اسے طلب کر لیا. وہ جینس کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا. اس وقت عجلت میں حیات کردار اس کی یہ بدتمیزی بھی نظر انداز کر گیا. کون ہے وہ لڑکی؟ وہ دل و جان سے اس کے جواب کے منتظر تھے. آپ اچھی طرح جانتے ہیں اسے. انفیکٹ آپ کی تو فیورٹ ہے وہ. اس نے مسکراہٹ دبائے ان کے تجسس میں اضافہ کیا. میری فیورٹ؟ ریئلی؟ وہ مشکوک ہوئے کیونکہ انہیں اس سے کسی اچھی بات کی توقع نہیں تھی. شرمین خاموش تماشائی بنی کھڑی تھی. اس نے رک کر دونوں کو دیکھا. اب بک بھی دو. حیات کردار زیادہ تر اس کے نخرے برداشت نہیں کر پائے تھے تبھی گھر آئے. وہ انوا ثناء اللہ ہیں آپ کی سیکرٹری. اس نے دونوں کو شاکڈ کر دیا. شرمین تو ہوش میں آتے ہی اس سے باز پرس کرنے لگی تھی جبکہ حیات کردار ساکت بیٹھے تھے. ان کے من میں تو خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے. دلی مرادیں اس طرح بھی پوری ہو سکتی ہیں بنا کچھ کہے اور اشارہ دیے. تم پسند کرتے ہو اسے؟ انہوں نے خود کے تاثرات پر قابو پاتے سنجیدگی سے پوچھا. کسے؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا. ہائے ارے بھائی میں انوا کی بات کر رہا ہوں. وہ خوشمگی لہجے میں بولے. اوہ اچھا پتہ نہیں. اس نے سر کھجایا. تو پھر شادی کیوں کرنی ہے اس سے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگے. اس کے بیٹے کے لیے. بڑی اکڑ رہی تھی. ہاتھ بھی لگایا تو دیکھنا. وہ بڑبڑایا. کیا منہ ہی منہ میں بول رہے ہو؟ کھل کر کہو. وہ گرجے. میں کہہ رہا تھا شادی کسی نہ کسی سے تو کرنی ہی ہے تو کیوں نہ آپ کی فیورٹ لڑکی سے ہی کر لی جائے. اس نے بتیسی دکھائی. حیات کردار تو آج اس کے تیور دیکھ کر ہی حیران ہو رہے تھے. کہاں ان کی ایک نہ سننے والا اور اب ان کے آگے بچھا جا رہا تھا. ہو نہ ہو کچھ گڑبڑ ضرور تھی. شرمین بھی ہکا بکا کھڑی تھی. بیٹے جانتے بھی ہو وہ بیوہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے. شرمین نے اسے حقیقت سے روشناس کروانا چاہا. کیسی باتیں کر رہی ہے مما؟ اگر وہ بیوہ ہے اور ایک بیٹے کی ماں ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا اسے زندگی جینے کا حق نہیں ہے یا اس سب میں وہ قصوروار ہے؟ پلیز مما ان دقیانوسی خیالات سے باہر نکل آئیں اور اسلام کے مطابق سوچیں. مجھے سمجھ نہیں آتی ہم ہر چیز میں مذہب کو لے آتے ہیں تو یہاں ہم کیوں مذہب کے مطابق نہیں سوچتے. میرا فیصلہ اٹل ہے. شادی کروں گا تو صرف اسی سے ورنہ نہیں. وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالتا وہاں سے نکل گیا تھا جبکہ ان دونوں پر سوچوں کے نئے در وار کر گیا. وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا لاپرواہ سا بیٹا اتنا گہرا ہوگا. ناول جاری ہے. تھینک یو آپ سب کا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا.